ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ایک افغان صحافی نے تب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بولتی بند کر دی جب اس نے یہ سوال داغ دیا کہ کیا وہ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں یا نہیں۔ سوال کا جواب دینے کی بجائے شاہ محمود قریشی گڑبڑا گئے اور سختے میں آ گئے۔ مشکل یہ تھی کہ اگر وہ اسامہ کو شہید قرار دیتے تو پھنستے اور اگر ایسا نہ کرتے تو بھی پھنس جاتے۔ چنانچہ انہوں نے سر نیچے پھینک کر سوچنا شروع کر دیا اور پھر بولے کہ اس سوال کو چھوڑ دیجئے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے افغان چینل طلوع نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں سابق القاعدہ سربراہ اسامہ بن لادن کی موت سے متعلق کیے گئے سوال نے اب سوشل میڈیا پر بھی یہ بحث شروع کر دی ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں یا نہیں۔ طلوع نیوز کے میزبان لطف اللہ نجفی زادہ نے اس انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کے ایک بیان کا حوالہ دیا جب انہوں نے گزشتہ سال پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے شاہ محمود قریشی کا موقف پوچھ لیا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس پر اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ خود اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں؟ اس پر شاہ محمود قریشی نے لمبی خاموشی اور خاصی ہچکچاہٹ کے بعد کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, Simple statement. Out of context. He was quoted out of context. And a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. سوشل میڈیا پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس جواب پر سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ فواد رحمان نامی صارف نے شاہ محمود قریشی کے جواب کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نچوڑ قرار دیا۔ امریکہ میں موجود پاکستانی امور پر تبصرہ کرنے والے تجزیہ کار مائیکل کوگل مین نے ٹویٹر پر لکھا کہ شاہ محمود قریشی کا جواب اس بات کا اشارہ نہیں کہ وہ اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں، بلکہ یہ پاکستان میں سیاسی حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی وجہ سے انہیں اس سوال کو چھوڑنا پڑا۔ عامر غوری نے ٹویٹر پر شاہ محمود قریشی کے جواب پر لکھا کہ کچھ لوگوں کو ایسی کلاسوں کے لیے بھیجنا چاہیے کہ جہاں سکھایا جائے کہ ٹی وی انٹرویوز کی تیاری کیسے کی جائے۔ یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی کی طرح عمران خان سے بھی سن 2016 میں ایسا ہی سوال کیا گیا تھا جس پر انہوں نے جواب دینے سے معذرت کر لی تھی۔ ARY کے ایک پروگرام کے میزبان وسیم بادامی نے بھی یہی سوال عمران خان سے کیا تھا تو انہوں نے تب بھی جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسامہ بن لادن جس آدمی کا نام تھا اس کو آپ ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں عمران خان صاحب؟ دیکھیے وہ تو اب جس طرف ہوں کہیں ایک سائیڈ کا جو آدمی ہوتا ہے، مثلا جارج واشنگٹن تھا، وہ انگریزوں کے لیے دہشت گرد تھا، امریکنوں کے لیے فریڈم فائٹر تھا۔ آپ کے لیے اسامہ بن لادن کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اس میں پڑھنا کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ کامنٹ نہیں کرنا، یہ ایک ایشو پیچھے رہ گیا۔ اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے بن لادن کا مسئلہ خاص طور پر جس طرح ان کے خلاف ایبٹ آباد آپریشن کیا گیا وہ عالمی سطح پر بہت زیادہ شرمندگی کا سبب بنا۔ دنیا بھر میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تشریح نہیں کی جا سکی کہ بین الاقوامی دہشت گرد کون ہے۔ اگر کسی کو آپ بین الاقوامی دہشت گرد کہہ رہے ہیں تو اس بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف آپ کون سے حربے استعمال کریں گے اور کن ریاستوں کو استعمال کریں گے۔ ماریہ سلطان کا کہنا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کے کہنے کے مطابق ایک گروہ دہشت گرد بن جائے اور دوسرا گروہ اسے دہشت گرد نہ سمجھے۔ یا تو آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ جو گروہ ریاست کی اجازت کے بغیر طاقت کا استعمال کریں تو انہیں دہشت گرد قرار دیا جائے۔ ماریہ سلطان نے کہا کہ یاد رہے کہ القاعدہ کی بنیاد امریکی خفیہ ادارے CIA نے رکھی تھی اور پھر اس تنظیم نے افغان جہاد میں روسی افواج کے خلاف بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ بعد ازاں کچھ لوگ متنفر ہوئے اور انہوں نے امریکہ کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اس کے علاوہ القاعدہ کا ایجنڈا زیادہ تر مغربی ممالک کے خلاف تھا، اس لیے اس پر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ دوسری جانب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا کہنا تھا کہ افغان صحافی کے اس سوال پر شاہ محمود قریشی کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کوئی علامہ یا مولوی نہیں کہ میں فتوے صادر کروں۔ امجد شعیب نے کہا کہ کیونکہ اسامہ بن لادن متنازع شخصیت ہیں، بعض لوگ انہیں شہید سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے، بعض دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن یہ کسی عالم دین سے پوچھنا چاہیے کہ وہ شہید تھے کہ نہیں۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی پالیسی سے متعلق سوال پر امجد شعیب نے کہا کہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اور اس کا ٹرائل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہر آدمی جس پر الزام ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ اسے صفائی کا موقع دیا جائے۔ شاہ محمود قریشی کے بیان پر سوشل میڈیا پر جہاں سنجیدہ بحث ہو رہی ہے وہیں مزاحیہ تبصرے بھی جاری ہیں۔ صحافی عادل شاہ زیب نے طنزاً لکھا کہ دو اہم انٹرویوز دیکھنے کے بعد بہتر یہی ہوگا کہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں غیر ملکی صحافیوں کے پاکستان میں داخلے پر فوراً پابندی لگا دے۔ جب تک انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل جلسے کا فرق ٹھیک سے نہ سمجھ لیں تب تک انٹرویوز صرف مقامی محب وطن صحافیوں کو ہی دینے کی اسٹریٹجی جاری رکھیں۔ خاتون صحافی نائلہ عنایت نے ٹویٹر پر لکھا کہ اگلی بار
جب اسامہ بن لادن کے بارے میں کسی پاکستانی عہدیدار سے پوچھا جائے تو پالیسی بیان کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ اسامہ بن لادن ٹورسٹ یعنی سیاح تھے۔ نائلہ نے سوال کو آؤٹ آف سلیبس بھی قرار دیا۔ اسی طرح ندیم افراچہ نے شاہ محمود قریشی کے جواب میں وقفے پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کی تصویر کے ساتھ لوڈنگ کی تصویر لگائی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جواب ابھی لوڈ ہو رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔